اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ منتظرین کے وظائف کو دو حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ پہلا وہ حصہ تھا کہ جس میں سبھی صف انتظار میں کھڑے رہنے والے منتظرین کی وہ ذمہ داریاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اس دعا کے آئینے میں بیان کی گئی ہیں جو دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منقول ہے، اور یہ دعائے معصورہ ہے۔ دوسرے اس بخش میں اپنے وعدے کے مطابق چونکہ وقت تنگ ہے، لذا اس دوسرے حصے میں چند گروہ کی جو ذمہ داریاں اور صرف اساسی جو ذمہ داریاں اور وظائف ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ان میں جو سب سے اہم گروہ ہے جس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں علماء۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء یعنی جن کے پاس علوم الہی اور علوم دین پایا جاتا ہے، وہ علماء ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور بالخصوص اس پرآشوب دور میں صرف دو اہم ذمہ داریوں کو ذکر کروں گا۔ پہلی ذمہ داری علماء کی ہے زہد۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد یعنی دنیا طلبی نہ پائی جاتی ہو، یعنی دنیا کی طرف رغبت اور شوق نہ پایا جاتا ہو۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے، آج یہ بہت بڑی آفت ہے ہم سبھی کے لیے کہ ہر آدمی کی دوڑ مادیات کی طرف ہے، ہر شخص کی دوڑ دنیا کی طرف ہے، چاہے وہ کسی بھی صنف اور قشر سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن بالخصوص جو علماء کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ دنیا طلبی اور دنیا سے رغبت نہ رکھیں، دنیا طلبی اپنے دل میں نہ بسائیں، اس لیے کہ یہی وہ دنیا ہے۔ دیکھا جائے تو حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا کی اساس اور بنیاد یہی دنیا سے محبت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری چیز جو علماء کی ذمہ داری ہے وہ ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، لیکن نصیحت ہر ایسی نصیحت ہونا چاہیے کہ جو ہر شک و شبہ و شائبے و ناخالصی سے دور ہو، منزہ ہو۔ یعنی آپ اس طریقے سے نصیحت فرمائیں نہ ہی کوئی شک و شبہ ہو، نہ ہی کسی طریقے کی ناخالصی پائی جاتی ہو۔ یعنی در حقیقت یہ علماء کی اہم ذمہ داری ہے، اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل کے ذریعے شبانہ روز دن و رات یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ منتظرین کو اور صاحبان ایمان کو نصیحت کرتے رہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم سبوں کو ایک دار آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ یہ اس دور میں سچے منتظرین جو علماء، ان کی اہم ذمہ داریوں میں سے دو ذمہ داری میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ دوسری جو ذمہ داری ہے وہ جوانوں سے مربوط ذمہ داری کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً جوان، ہر قوم کے جوان قوم کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں، اور در حقیقت وہ جوان کہ جس کے اندر فکر دینی پائی جاتی ہو، جو اندیشہ دینی کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں، کل
جوان جتنے بھی ہیں شباب اور رعنائی کے عالم میں جو بھی مومنین زندگی بسر کرتے ہیں، واقعاً ان کی اہمیت زیادہ ہے اور ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، کیوں یہ بھی اپنے امام منتظر کا انتظار کرتے ہیں۔ اور میں نے اس لیے اس جوانوں کے وظائف کو اس لیے بیان کرنا چاہا ہے اور کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جوان، یہ آفت روحی ان کے یہاں بڑی جلدی آ جاتی ہے، یہ شیطان کے دام میں شکار ہونے کا امکان زیادہ پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جس حصے میں یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جوانی کا جو عالم ہوتا ہے، یہ جوانی جو ہے بڑی حساس ہوتی ہے۔ ہر جوان کو چاہیے اس نعمت جوانی کی قدر کرے اور اس نعمت جوانی کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ واقعاً اگر کسی قوم کا جوان اگر فساد کی طرف بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لذا جوانوں کی سلسلے میں وہ کہ جو اپنے امام کا انتظار کرتے ہیں، سچے مومن نوجوان منتظرین کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہتے امام فرماتے انابہ۔ انابہ کسے کہتے ہیں؟ جوان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کو غیر خدا سے دور رکھے، صرف پروردگار کی طرف متوجہ رہے۔ یعنی جوان کو چاہیے کہ تزکیہ نفس کرے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھے، ہر خدا کے علاوہ، ائمہ خدا علیہم الصلاۃ کے علاوہ، سرکار ختمی مرتبت کے علاوہ، اس کے علاوہ جتنی بھی شخصیتیں ہیں ان سے اپنے کو دور رکھے، اپنے کو صرف متوجہ کرے خدا سے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو سچے جوان منتظرین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دل میں خدا کو بسائے رکھیں، اپنے دل میں محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کو بسائے رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی ہے، یہاں انحراف، یہاں گمراہی، یہاں جادہ ہدایت اور جادہ حق سے دور ہونے کے احتمالات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور آج اگر کوئی شکار بھی کرنا چاہتا ہے منحرفین اور گمراہ کرنے والے، تو سب سے پہلے ان کی نظر انہی جوانوں پر رہتی ہے کہ ان جوانوں کو اس مکتب تشیع سے دور کر لیا جائے۔ جو ان کے اندر روح تشیع پائی جاتی ہے، ان جوانوں کے دل سے اس کو سلب کر لیا جائے۔ لذا پہلی ذمہ داری جوان منتظرین کی یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے کو خدا اور اس کے رسول اور اس کے معصومین ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے دل میں انہی چیزوں کو اور انہی شخصیتوں کو بسائے رکھیں۔ دوسری چیز ہے، امام فرماتے ہیں ذمہ داری جوان کی توبہ کرتا رہے۔ اس دور غیبت میں جوان کی جہاں ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے کو صرف خدا سے نزدیک کرے اور اس کے رسول اور ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام غیر خدا سے دور رکھے، وہاں امام کہتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے مسلسل توبہ کرتا رہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہاں یہ بڑے راہزن پائے جاتے ہیں جو ہر وقت اس جوان کو شکار کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لذا جوان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا رہے اور رحمت الہی کی دعا کرتا رہے، تاکہ اگر جوانی کی وجہ سے اور دوسرے عوارض کی بنا پر اگر کچھ آلودہ گرد اگر دامن کردار پر آ جاتے ہیں تو اسے اس توبہ کے پانی سے دھل سکے۔ پس وہ جوان، وہ سچا جوان جو منتظر ہے، اس کی دو ذمہ داریاں ہیں، اپنے کو ان ذوات مقدسہ سے نزدیک رکھے ایک، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جوانی ہے، ہمیشہ توبہ کرتا رہے۔ اور اسی میں آخری جو ذمہ داری میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس دعا کی روشنی میں، وہ ہے عورتوں سے مخصوص۔ اگرچہ اس کی وضاحت ضروری ہے، لیکن چونکہ صرف ذمہ داریوں کو بیان کرنا ہے، لذا میں
صرف وہ عنوان پیش کر دے رہا ہوں کہ جو اصل ذمہ داری ہے چاہیے کہ اسے دقیق نگاہ سے اس کے تمام تفاصیل پر نظر رکھیں اور جوانی پر، تاکہ واقعاً اس صفت سے انسان اپنے کو مزین کر سکے اور اس ذمہ داری کو انجام دے سکے۔ عورتوں کی جو ذمہ داری امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعا میں ذکر کی ہے، پہلی ذمہ داری ہے حیا اور دوسری ہے عفت۔ آپ ذرا دیکھیے امام نے بالخصوص کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورتیں وہ ہیں جو واقعاً اگر دیکھا جائے انہی کی آغوش میں یہ نسل پروان چڑھتی ہے۔ اگر عورتیں واقعاً منتظر عورتیں اگر اپنے وظائف پر عمل کریں گی تو اپنے آغوش میں سچے منتظرین کی تربیت کریں گی کہ جو اس انتظار اور منتظرین کے وظائف کے عمل پیرا ہوں گے۔ اس میں ایک ہے حیا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا یعنی اپنے نفس کو ہر طرح کی آلودگی اور ہر طریقے کے عیب سے بچائے رکھنا، اسے حیا کہا جاتا ہے۔ انسان اگر اس چیز کی طرف توجہ دے کہ واقعاً اگر کسی کے اندر حیا پائی جا رہی ہو تو در حقیقت وہ عورت اس وظیفے پر عمل پیرا ہے۔ وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ۔ دوسری ہے عفت۔ یاد رکھ لیجئے، آپ جس امام کی انتظار کرنے والی ہیں یقیناً وہ امام ہے کہ جہاں کسی طرح کے عیب و نقص کا تصور نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم انتظار اس کا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عفیف اور پاک دامن رہیں، یعنی اپنے نفس کو تمایلات اور شہوات نفسانی سے، حتیٰ وہ کہ جو رذائل اور پست عادتیں ہیں ان سے اپنے کو محفوظ رکھیں۔ یہ ہے عفت۔ میں نے صرف 3 گروہ کے وظائف کو بیان کیا ہے، ایک ہے علماء، دوسرے ہیں جوان اور تیسرے ہیں عورتیں۔ اور واقعاً اگر میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ تینوں اگر ان اپنے وظائف پر عمل کر لیں تو بقیہ گروہ بھی اپنے وظائف پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور اپنے وظائف کے پابند ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم اگر اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے تو تنہا عالم پر سب کی نظر رہتی ہے، سب اس کی باتوں کو سنتے ہیں، لہذا اس کو آپ ایک فرد نہ سمجھیے۔ دوسرے جوانوں کو اگر آپ دیکھیے تو جوان کو بھی آپ ایک فرد نہ سمجھیے۔ جس بھی قوم کے جو جوان ہوتے ہیں وہ در حقیقت قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرے عورتوں کا اگر آپ نظر رکھیں تو واقعاً یہی تو اصل مہد علمی ہے۔ پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ آغوش مادر ہے۔ اگر عورتیں ان وظائف پر عمل کریں اور اپنے سچے منتظر بننے کے لیے تو ضروری ہے ان عورتوں کے لیے کہ ان وظائف پر